بہت کچھ ہونا باقی ہے، لیکن اس پروگرام کے ذریعے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ معاشی بہتری کے حوالے سے خبریں ہوں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں تاکہ کچھ ہمت بڑھے، کوئی مورال بہتر ہو۔ یقیناً وہ خبریں ٹھوس خبریں ہوتی ہیں اور اس میں متواتر بہتری کی خبریں آ رہی ہیں جو کہ ہم مسلسل آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اہم چیز جو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ پاکستانی روپیہ بین الاقوامی کرنسیز خاص طور پر ڈالر کے مقابلے میں مسلسل مستحکم ہو رہا ہے۔ آج انٹر بینک میں ڈالر 6 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ آج انٹر بینک میں ڈالر 154 روپے 96 پیسے اور اوپن مارکیٹ پہ 155 روپے پر فروخت ہو رہا تھا، جبکہ 26 جون کو ڈالر 164 روپے کا تھا، یعنی تقریباً 6 ماہ کے دوران روپے کی قدر میں 9 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ 9 روپیہ ڈالر کے مقابلے میں بہتر ہوا ہے۔ آپ نے بہت کم ایسا سنا ہوگا پاکستان میں ایک بار روپیہ ڈالر کے مقابلے میں گر جاتا ہے تو پھر وہ گرتا ہی رہتا ہے یا گرا رہتا ہے، لیکن اس طرح سے مستحکم انداز میں روپے کی قدر میں بہتری کے کم مثالیں موجود ہیں اور یہ یقیناً ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ڈالر تقریباً 6% سستا ہو چکا ہے جون کے مقابلے میں۔ یقیناً یہ پچھلے 5-6 مہینوں کے دوران یہ ایک بہت ہی مستحکم خبر ہے۔ اسی کی وجہ سے ملک کے بیرونی قرضوں کے بوجھ میں تقریباً 860 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے۔ جیسے جیسے روپیہ بہتر ہوتا جائے گا، ڈالر کی سطح کم ہوگی، ہمارے بیرونی قرضوں کا بوجھ بھی کم ہوتا ہے۔ پاکستان میں شاید پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ ڈالرز خریدنے کے بجائے بیچ رہے ہیں، اور یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینکوں کے ذرائع مسلسل بتا رہے ہیں کہ لوگ اپنے ڈالر کے اکاؤنٹس میں سے ڈالر نکال کے روپیہ خرید رہے ہیں یا ڈالر کو لیکویڈیٹ کر رہے ہیں، روپیہ لے رہے ہیں۔ اور یہ بھی خبریں ہیں کہ جن لوگوں نے ڈالرز اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ ڈالرز بیچ رہے ہیں، اور اس طرح سے ڈالرائزیشن تو کیا، اس سے الٹی کیفیت ہے، لوگ اپنے ڈالرز شیڈ کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف سے ڈالر کی وصولی کے ساتھ ایکسپورٹ میں بھی اضافے اور امپورٹ میں کمی کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے، اور یہی وجہ بن رہی ہے کہ ڈالر پہ پریشر ہے کہ اس کی قدر گر رہی ہے روپوں کے مقابلے میں۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو چکا ہے، اور ٹریجری بلز اور حکومتی پیپرز میں جو ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے، جسے عام زبان میں ہاٹ منی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو سرمایہ کاری ہے یہ بین الاقوامی خبر ہے۔ دنیا کا جو میڈیا ہے، انٹرنیشنل فائنینشیل میڈیا، اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں بڑی تعداد میں اس وقت سرمایہ جا رہا ہے پاکستان کے بانڈز میں۔ $1 بلین تک یہ بات پہنچ چکی ہے، اس سے زائد سرمایہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہو چکی ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے بھی پاکستان کی معیشت کی جو آؤٹ لک ہے اس کو اب مستحکم کر دیا ہے، نیگیٹو سے اس کو پازیٹو، یعنی کہ اس کو اسٹیبل کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم اور ان کی معاشی ٹیم بھی استحکام کا اظہار کر رہی ہے اور اس کا کریڈٹ لے رہی ہے۔ مجھے بڑا فخر ہے اپنی معاشی ٹیم کے اوپر۔ روپیہ بجائے گرنے کے اوپر چلا گیا ہے اور ہم کوئی پیسہ نہیں، ڈالر نہیں خرچ کر رہے اسے اوپر لانے کے لیے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3 مہینے سے ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ایک مستحکم لیول کے اوپر ہے، تو ایکسچینج ریٹ میں استحکام آ گیا ہے۔ اگر ہم ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبلائز کر رہے ہیں، استحکام دے رہے ہیں، تو اس کا فائدہ پاکستان کی تجارت کرنے والے لوگ اور پاکستان کے عوام کو ہوگا۔ جو ہمارے معاشی حالات تھے وہ کافی مشکل تھے، اور آج یہ ہمیں خوشی ہے کہ جو ہماری ایکسچینج ریٹ مارکیٹ ہے وہ کافی آرڈرلی ہے۔ جو ہمارے ریزروز ہیں آج جو ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ 9 بلین سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ جو ہماری لائبلٹیز ہیں یہ کم ہو گئی ہیں۔ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ صرف ڈالر ہی نہیں ہے، جیسا کہ اس طرح کی صورتحال میں ہوتا ہے دیگر اہم غیر ملکی کرنسیوں کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں جان پڑ رہی ہے، اس میں بہتری آ رہی ہے۔ پچھلے 6 ماہ کے دوران یورو، سعودی ریال، اماراتی درہم، برٹش پاؤنڈ، ان سب کے مقابلے میں قیمت میں 6 سے 8% تک بہتری آ چکی ہے روپے کی۔ اور معیشت کے حوالے سے یقیناً یہ ایک اطمینان بخش خبر ہے کہ یہ ماحول جو ہے یہ بن رہا ہے جس کی وجہ سے روپے کی قدر میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کریں جناب مزمل اسلم، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں نیکسٹ کیپٹل کے۔ بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب۔ کم ہی دیکھا ہے ہم نے پاکستان میں کہ روپے کی قدر میں اتنی سگنیفیکنٹ 6 مہینے کے اندر 8-9% جو ہے وہ اضافہ ہو جائے، یہ ایک اچھا اشارہ ہے نا ڈیفینیٹلی۔ یہ میرے خیال سے بہت ہی اچھا اشارہ ہے، اور لوگوں کو ایک کانفیڈنس دے دیا گیا کہ مارکیٹ فورسز جو ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ جب یہ 3-4 مہینے پہلے آئی ایم ایف پروگرام میں ہم گئے تھے تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ہے فری فلوٹ کر رہے ہیں تو ایکسچینج ریٹ بے قابو ہو جائے گا اور پتہ نہیں کہاں جائے گا، اور یہ بڑی ایک عام بات تھی، عام فہم، یہ کہا جاتا تھا کہ 175-200 روپے سے کم کا ڈالر نہیں ہوگا۔ جی بالکل، اور کافی بڑے بڑے لوگوں نے دعویٰ کر دیا تھا۔ اور ایک چیز یہ دیکھیں کہ اگر کسی نے زیادہ پیچھے نہ جائے، 30 جون سے اگر ڈالر رکھا ہوا تھا اور اس نے اگر 160 کا بھی لیا تھا، 163 چھوڑ لیں،
اور اگر وہ کسی نے بیچ دیا تھا تو اور بینک میں رکھتا تو آج اس کے وہ 170 روپے ہو گئے تھے, اور جس نے نہیں بیچا اس کے 155 ہو گئے. تو یعنی کہ وہ 10% جو ہے اس نے اپرچونٹی روپے میں پیسہ نہ رکھ کے گوا دی. اب وہی چیز ہو رہی ہے کہ لوگ, جیسے آپ نے بتایا کہ اب مرکزی بینک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمرشل بینک کے ڈپازٹس کم ہونا شروع ہو گئے, لوگ بیچنا شروع ہو گئے, اور لوگوں کے دل میں خوف آ گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ 140 اور 135 روپے. اچھا, ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ روش رہی ہے کہ جو سینٹرل بینک, ہمارا اسٹیٹ بینک ہے, وہ اپنے زر مبادلہ کے ذخائر سے ڈالر مارکیٹ میں پھینکتا تھا کہ روپے کو ڈالر کی قدر جو ہے وہ روپے کے مقابلے میں زیادہ نہ گرے, اور اس روپے کی قدر کو سنبھالنے کی کوشش کرتا تھا. اب یہ ماہرین کہتے ہیں کہ دراصل جو مارکیٹ میں ڈالر ہے وہ اسٹیٹ بینک خریدتا ہے کہ ایک روپیہ کہیں اور اس سے کہیں زیادہ بھی مضبوط نہ ہو جائے, یعنی کہ 154 یا 155 سے کہیں 150 یا 148 پہ نہ چلے جائے. یہ بالکل درست بات ہے. ابھی ہم 15-20 دن پہلے گورنر اسٹیٹ بینک سے ملے اور ہم نے سوال یہ پوچھا کہ آپ نے مارکیٹ سے کتنے ڈالر خرید لیے ہیں, تو اس پہ انہوں نے پہلا جواب یہ دیا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے بولا کہ ہم مارکیٹ سے ڈالر خرید رہے ہیں, ورنہ ہمیشہ سے مرکزی بینک کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ ڈالر بیچ کے جو ہے ڈالر کی قیمت میں استحکام لاتا تھا. تو یہ پہلی بات انہوں نے یہ بولی, اور انہوں نے دوسری بات یہ بولی کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ہمارے جو ڈالر سواپس ہیں جو ہم نے ادھار لیا ہوا تھا مارکیٹ سے, وہ تیزی سے نیچے آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم مارکیٹ سے بائی کر رہے ہیں. تو لگ بھگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ملینز آف ڈالر جو ہے اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ سے بائی کی ہے. اگر یہ نہ کرتا تو شاید یہ 150 کی حد بھی عبور کر جاتا. اب یہ جو ہمارے ڈالر کی جو ہمارے روپے پہ پریشر کم ہوا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہمارے پاس آئی ایم ایف کی مسلسل قسط آتی ہے, ابھی تازہ ترین اے ڈی بی کے ساتھ طے ہوا, ہمیں ہاٹ منی میں باہر سے پیسے آ رہے ہیں. مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی تعداد میں ڈالر ضائع کرتے تھے. موبائل فون کی جو 2 نمبر امپورٹ ہوتی تھی, گاڑیوں کا جو سلسلہ تھا اس میں ہمارا بہت ڈالر جاتا تھا. لوگ اپنے ڈالر اکاؤنٹ سے اربوں ڈالر جو ہے وہ سالانہ باہر بھیجتے تھے. یہ تمام ایونیوز نے بند ہو گئے ہیں, اور وہ پاکستان کی معیشت میں اور اس صورتحال میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ روپے کی قدر بہتر ہو رہی ہے اور ڈالر کمزور ہو رہا ہے. یہ ایک بلیسنگ ہو گئی. ایک طرف تو پولیٹیکل ول آ گئی کہ ہم نے ڈالر کو سپورٹ نہیں کرنا, دوسری طرف ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے جس میں اس نے کہا کہ کیش ڈالر کی سمگلنگ نہیں ہوگی, جو آپ کی ہنڈی حوالہ سے ٹریڈ ہوتی تھی اس کو آپ روکیں. اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پچھلے سال اوسطاً 6 ارب ڈالر کی ماہانہ امپورٹ ہوتی تھی وہ کم ہو کے 3.8 ارب ڈالر ہو گئی ماہانہ, 2.2 ارب ڈالر. تو جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اب بینکوں میں جو ہے امپورٹ کا پریشر نہیں ہے. دوسرا کامران صاحب, آپ یہ دیکھیں کہ 19 ارب ڈالر 2018 میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. اس سال 7 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے, لیکن پچھلے 2 مہینے کے نمبر دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 3 ارب ڈالر سے بھی کم ہو جائے گا. اور یہ 3 ارب ڈالر جو ہے اگر آپ دیکھیں تو صرف دسمبر کے مہینے میں پاکستان میں آئیں گے. ہاٹ منی میں 1.2 ارب ڈالر آ گئے. پھر اس کے بعد آج ہی اے ڈی بی نے 1.3 ارب ڈالر کی قسط شائع کی ہے. آئی ایم ایف کے جو ہے 500 ملین ڈالر کیونکہ ہمارا ریویو اپروو ہو گیا وہ آ گیا. چائنا موبائل نے ابھی پچھلے ہفتے آپ نے سنا ہوگا کہ 250-300 ملین ڈالر وہ دیے, اور ایک یو کے سے پیمنٹ الگ ٹرانسفر ہوئی ہے. تو یہ 3 ارب ڈالر تو ہمیں صرف حکومت کو ایک دم یکمشت آ گئے. تو اب پاکستان کا جو زر مبادلہ کا جو ایک کرائسس تھا وہ ختم ہو گیا, اور سینٹرل بینک اب اس کو جو ہے میرٹ پہ جو ہے. اچھا, اب آپ یہ بتائیے کہ جو حقیقی معیشت ہے جس کا ایک عام آدمی سے تعلق ہے, یہ ہم بات جو کر رہے ہیں یہ کس اینگل سے اثر انداز ہوتی ہے اس ریئل اکانومی پہ جو کہ ایک عام آدمی کو متاثر کرتی ہے؟ دیکھیں, ابھی جب ڈالرائزیشن ہوتی تھی تو اس وقت ہر چیز, کیونکہ ہمارے ملک میں توازن جو تھا تجارت کا وہ درآمدات کی طرف تھا, تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی تھی. اور ہم نے یہی دیکھا کہ لوگوں نے ہوٹ کر لیا تھا کہ 160 کا ڈالر ہو گیا, اس چیز کی قیمت اتنی بڑھ جائے گی. اب جیسے جیسے ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا تو لوگ اب ہوڈنگ چھوڑ دیں گے اور اب اپنی چیزوں کو بیچنا شروع کر دیں گے. ایک تو یہ کہ اس سے عوام کو فائدہ ہوگا, دوسرا یہ کہ جب یہ ڈالر سے ہم روپے میں کنورٹ کریں گے تو معاشی سرگرمی ہوگی اور اس میں سرمایہ کاری ہوگی. ڈالر از اے ڈیڈ ایسٹ, نہ وہ بینک میں ہوتا ہے, وہ تکیے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. اب وہ پیسہ یا تو بینکوں میں جائے گا یا لوگ اس کو کھلا کرا کے زمین لیں گے, کنسٹرکشن کریں گے یا کاروبار میں ڈالیں گے, اس سے بھی روزگار پیدا ہوگا. تو یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بہت نیک شگون ہے. ہم اگلے سال دیکھیں گے کہ جو مہنگائی اس وقت کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے اس میں بھی کمی آئے گی, اور روزگار, یہ 2 عوام کے براہ راست مسئلے ہیں, اس میں اگر یہ چیز ہوگی تو خود بخود جو ہے ہم دیکھیں گے. روپے کی قدر مضبوط ہوگی تو ہمارا جو ایکسپورٹر ہے وہ تو پریشان نہیں ہوگا. وہ تو جشن منا رہا تھا کہ اس حد تک روپے کی قدر کم ہو گئی ہے. ایکسپورٹر سے جب ہم نے بات کی تھی تو وہ ایکسپورٹر یہ کہتا ہے کہ جو میری پیمنٹ راستے میں ہوتی ہے وہاں تک مجھے فائدہ ہے, کیونکہ میرا آج بھی ایکسپورٹ میں جو ہے درآمدی جو ہے ان پٹ جو ہے 60 سے 70% ہوتا ہے. تو وہ ایکسپورٹر کا مسئلہ تھا ری فنڈ
بجلی کو سستا دینا اور ٹیکس کے ماحول کو سازگار کرنا. ایکسپورٹر بظاہر جو ہے ڈی ویلیویشن سے ہرٹ ہوتا ہے اور اس کی کاسٹنگ بھی آؤٹ ہوتی ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے, آپ کاروباری فیصلے کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت جس طرح ڈالر اوپر نیچے ہو رہا تھا لوگ کاسٹنگ نہیں کر پا رہے تھے, آگے آرڈرز نہیں پکڑ رہے تھے, کہیں یہ نہ ہو کہ ڈی ویلیویشن ہو جائے. اب وہ بلا جھجک, کیونکہ اسٹیبلٹی جب آئے گی تو 6 مہینے سال کی آگے کی پلاننگ کریں گے تو خود بخود جو ہے معاشی سرگرمیاں ہو جائیں گی. تو یہ ایک غلط میتھ ہے کہ ایکسپورٹر جو ہے ڈی ویلیویشن سے خوش ہوتا ہے. ان اینی کیس یہ جو روپیہ جو ہے ری ویلیو ہوا ہے ڈالر کے اگینسٹ, اس کی قدر میں اضافہ ہوا ہے, ڈالر کی قدر کم ہوئی ہے, ہمارے جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے, جو ہمارا بیرونی قرضہ ہے, اس کا بوجھ بھی کم ہوتا ہے نا اس سے. بالکل. دیکھیں ہم نے جو ہے حکومت کی آمدنی جو ہے نا روپے میں ہے, تو اگر روپے کی قدر گر جائے گی تو جو مجموعی ٹیکس ہے وہ خود وہ جو قرضہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو جب روپے کی قیمت میں استحکام آئے گا, نیچے آئے گا, تو اس کا روپے میں قرضہ اپنی جگہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. ڈالر میں قرضہ وہیں رہتا ہے, لیکن کیونکہ حکومت جس کی آمدنی روپے میں ہے تو اس کے لیے اس کی قسط اتارنا آسان ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب مزمل اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے.